بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اللہ کی تعریف، اس کی بڑائی و کبریائی، اللہ کی جانب سے جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب پر درود و سلام، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد، آپ کے صحابہ اور قیامت تک جو لوگ صحیح طور پر آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، انسان کی زندگی میں کچھ آداب اور اسلامی تہذیب و ثقافت کے اتنے معنی اور مطلب ہوتے ہیں کہ انسان ان تہذیب کو، ان ثقافت کو اگر سمجھ لے اور جان لے، اس کی اہمیت کو اگر پرکھ لے تو اپنی زندگی میں ضرور اسے لاگو کرنے لگ جائے۔ اسلامی آداب اور اسلامی تہذیب کا یا اسلامی طریقے اور طرز زندگی کا ایک بہت بڑا اصول جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا، وہ ہے اخلاق حسنہ۔ انسان کے اخلاق کو، مسلمانوں کے کردار کو اعلیٰ کر دیا جائے، ان کے اندر جو خرابیاں ہوں، جو اخلاقی گراوٹ ہو، اس کو ختم کر دیا جائے۔ جھوٹ، فریب، مکر، چغلی، غیبت یا اور اس طرح کے جتنے بھی صفات کسی مسلمان میں پائے جا سکتے ہوں، ان صفات سے مسلمان کو پاک کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ساری خوبی دے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ رب العالمین نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بہت سارے مقاصد اس دنیا والوں کو بتائے، انہی میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگوں کے اخلاق کو درست کر دیا جائے، ان کے کردار کو سنوار دیا جائے، ان کی جو اخلاقی برائیاں ہیں ان برائیوں کو دور کر دیا جائے، تاکہ معاشرہ اور سوسائٹی اچھی زندگی اس کی وجہ سے جی سکے۔ آج ایک بڑی شکایت ہوتی ہے اور یہ شکایت بجا بھی ہے، بہت سارے ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اخلاق بڑا ہی خراب ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بار بار لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے، بار بار لوگوں کو اس کی تلقین کرتے رہنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو اس کا احساس ہوتا رہے اور لوگوں کو کے اندر ایک چمک یا ان کی زندگی کے اندر ایک رمق ایسی آئے جو اخلاق کے اعلیٰ معیار کو سمجھ کر کے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے والی ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا اور کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ رب العالمین اس بات کا حکم دیتا ہے کہ لوگ عدل اور احسان کے ساتھ اپنی زندگی جئیں، انصاف کریں اور احسان کریں، اور قریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کریں۔ اور اسلام نے ہم سب کو یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فحش اور منکر سے لوگوں کو روکا ہوا ہے۔ انصاف کرنا، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دینا، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا، یہ سب کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کے اخلاق سے ہے۔
انسان کا اخلاق اگر درست ہو جائے گا تو وہ دوسروں کے حقوق کو سمجھنے والا بن جائے گا. انسان کا اخلاق اگر صحیح ہو جائے گا تو وہ عدل و انصاف کرنے والا بن جائے گا. انسان کا اخلاق اگر بہتر ہو گیا تو انسان ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے والا بن جائے گا, اور پھر اس کے بعد آٹومیٹک وہ فحش اور منکر سے رکنے والا بن جائے گا, کیونکہ وہ گناہوں کے قریب تک نہیں جائے گا جب اسے یہ معلوم ہو گیا کہ میں ایک شریف انسان ہوں, میرے اندر خرابی نہیں ہے, میرے اندر کمی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, کہا کہ عفو درگزر کو قبول کرو, انجام دو اس کو. اگر کبھی کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرو. یہ بھی اخلاق کا ایک اعلیٰ معیار ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی غلطی اگر کر دے تو آپ اسے معاف کرنے والے بن جائیں, اس کی معذرت کو قبول کرنے والے بن جائیں. اور کہا معروف کو, اچھائیوں کو لوگوں تک پہنچاؤ, اس کا لوگوں کو حکم دو, اور جاہلوں سے اعراض کرو. یہ ساری صفات بھی ایک مسلمان کی صفت اگر بن جائے تو بہت سارے مسائل جو معاشرے کے اندر رونما ہوتے ہیں وہ مسائل ختم ہو جائیں, انسان ایک اچھی زندگی جینے لگ جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہا ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو تم اس کی تحقیق کر لو. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج خبروں کی دنیا میں اس قدر گردش کرتے ہیں, اس سوشل میڈیا کی دنیا میں, کہ موبائل کے اندر کوئی بھی خبر پہنچی بلا تحقیق کے اس کو دوسروں تک پہنچانے لگ جاتے ہیں, اس کو ایک دوسرے تک شیئر کرتے ہیں, اور کبھی کبھار تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا دین کا فریضہ انجام دیتے ہیں. حالانکہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ خبریں کتنی غلط ہوتی ہیں, وہ خبریں افواہ بھی ہوتی ہیں, اور لوگ اسے ایک دوسرے کو شیئر کرتا رہتا ہے. شریعت نے کیا کہا, اگر کوئی خبر تمہارے پاس پہنچے تو اس کی تحقیق کرو. اس کی وجہ کیا ہے تحقیقی؟ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا, کہا ان تصیبوا قوما بجہالۃ او بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, کہ تمہاری اس جہالت کی وجہ سے, تمہاری اس غلطی کی وجہ سے, تمہاری انگلیوں کے نوک کے پھر یہاں وہاں شیئر کرنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو کوئی نقصان پہنچ جائے, کسی جماعت کو کوئی نقصان پہنچ جائے, کسی فرد کو کوئی خسارہ پہنچ جائے, پھر تمہیں جا کر کے افسوس اور ندامت ہونا پڑے, تمہیں شرمندہ ہونا پڑے, اور تمہارے ساتھ ندامت ہاتھ لگ جائے. اور ہوتا ایسے ہی ہے کہ ہمارے اخلاق کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ شریعت نے کہا کہ کوئی خبر تم تک پہنچے تو تم اس کی تحقیق کرو, تاکہ تمہاری غلطی کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں سے ہم کو روکا اور منع کیا ہے. اخلاق کا ایک تقاضا یہ بھی ہے جو آج عام طور پر ہمارے اور آپ کے اندر بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں, اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے مذاق اڑاتے ہیں. کبھی کسی کے رنگ کا مذاق اڑایا جاتا ہے, کبھی کسی کی نسل کا مذاق اڑایا جاتا ہے, کبھی کسی کی خاندان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, کبھی کسی کے عدم تعلیم کی وجہ سے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, کبھی کسی اور وجہ سے ہم میں سے ایک دوسرے کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. مذاق سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تفریح کرتے ہیں, مزے لیتے ہیں, اور مذاق کبھی کبھی اس طرح اڑایا جاتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بیچارہ دل برداشتہ ہوتا ہے اور بہت ساری غلطیاں وہ کر جاتا ہے. یہاں تک کہ کبھی کبھار سوسائڈ تک, خودکشی تک کی نوبت آتی ہے کہ کسی نے کسی کا مذاق اڑایا ہو اور وہ بر وقت جواب نہ دے سکے, اور پھر نتیجے میں جا کر کے وہ خودکشی کر لیتا ہے. یہ ساری صورتحال پیش ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی, کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم, کہا عسى ان یکونوا خیرا منہم, کہ تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں, ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھے ہوں. ولا نساء عن نساء عسى ان يكن خيرا منهن, کہ تم میں سے کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے وہ عورت تم سے بہتر ہو. مسلمانوں, یہ تعلیم ہمیں دی. اور آگے فرمایا ولا تلمزوا بالالقاب, کہا لوگوں کو برے لقب سے نہ پکارو. لقب سمجھتے ہیں آپ؟ کسی کو اگر کوئی چیز نہ پسند ہو تو اس نام سے اس کو یاد کیا جائے جبکہ وہ اس کا نام نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی اگر کالا ہو تو کسی کو کالو کہہ کر پکارا جائے, کوئی آدمی اگر ناٹا ہو تو کسی کو ناٹا کہہ کر پکارا جائے, پست قد جو ہوتے ہیں. تو یہ بھی القاب ہیں
ایک ایسے نام ہیں جو لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو لوگوں کو پسند نہیں ہوتے. کوئی بھی کالا یہ پسند نہیں کرے گا کہ اسے کالا کہا جائے, کوئی چور یہ پسند نہیں کرے گا کہ اسے چور کہا جائے, بالکل ویسے ہی کوئی کالا یہ پسند نہیں کرے گا کہ اسے کالا کہا جائے. تو کسی کو برے القاب سے پکارنا بھی اسلام میں منع کیا گیا اور روکا گیا ہے. وَلَا تَلْمِزُوا بِالْأَلْقَابِ, لوگوں کو برے القاب سے نہ پکارو. کہا اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, اور اخلاق کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے, اچھا گمان رکھا جائے. اچھا گمان سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی اگر مسجد سے نکل رہا ہو تو اس کے بارے میں امید یہ کی جائے کہ وہ آدمی نماز پڑھ کے نکل رہا ہوگا یا تلاوت کر کے نکل رہا ہوگا. یہ اچھا گمان ہے. یہ اچھا گمان یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی مسجد سے نکلے اور ہم باہر اسے دیکھیں تو کہیں گیا ہوگا تفریح کرنے کے لیے, ٹائم پاس کرنے کے لیے مسجد میں. یہ اچھا گمان نہیں ہوتا. اچھا گمان یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کے ساتھ اگر کہیں بھی کسی بھی حالت میں اس کو دیکھیں تو اچھی امید رکھیں اس کے ساتھ, یا اچھی سوچ رکھیں کہ وہ اچھا کام کیا ہوگا یا اچھائی کے ساتھ وہ جی رہا ہوگا. برا گمان ہمیں اور آپ کو اس سے کرنے سے روکا گیا, کیونکہ اخلاق کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اچھا گمان لوگوں کے ساتھ رکھا جائے. کہا اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا, اے لوگو کبھی بھی ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو. آج یہ بڑا خراب ماحول بنا ہوا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی جاسوسی کرتا ہے, بیوی اپنے شوہر کی جاسوسی کرتی ہے, گھروں کے اندر چلتا ہے معاملہ. پھر نوبت یہاں تک آتی ہے, آپس میں اختلافات ہوتے ہیں اور طلاق کی نوبت آتی ہے کہ نہیں؟ بہت سارے مسئلے لو کر کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ میری بیوی میرے بارے میں شک کرتی ہے. بیویاں کہتی ہیں شوہر میرے بارے میں شک کرتے ہیں. کیوں؟ اسی موبائل فون کی وجہ سے. اور پھر جاسوسی شروع ہوتی ہے ایک دوسرے کی, اور یہ جاسوسی, اور بہت سارے ہمارے بھائی آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہیں جانکاری لینے کی, کیا پریشانی ہے, کیا دقت ہے, کیا مل جائے گا, ان کو کچھ بھی نہیں, لیکن یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اسلامی اخلاق, اسلامی عادات اور اسلامی طرز زندگی کے خلاف ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا, ایک دوسرے کی جاسوسی آپس میں نہ کرو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, کہا تم میں سے کوئی آدمی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. یہ سب اخلاق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو, اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ بڑی اچھائی کے ساتھ رہتا ہے, لیکن وہی دوست جب الگ ہوتا ہے, اپنے کسی دوسروں کے ساتھ جاتا ہے, سرکل میں جاتا ہے, تو اپنے اسی دوست کی غیبت کرتا ہے. اور تو آپ دور مت جائیے, گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے. بیویاں شوہروں کی غیبت کرتی ہیں اور شوہر اپنی بیویوں کی غیبت کرتے ہیں. بیویاں اپنی ساس اور اپنے نندوں کی غیبت کرتی ہیں, اور ساس اور نندیں اپنے گھر کی اس بہو کی غیبت کرتی ہیں. پورے خاندان کی غیبت مل جل کر ہم لوگ کرتے ہیں آپس میں مل کر. اور سننے میں کبھی آپ اگر نہ بھی کریں, آپ اپنی زبان سے نہ کہیں, تو اس ٹیلی فون کے ذریعے سنتے ہیں, مزے آتے ہیں کہ آج اس کے ساتھ یہ ہو گیا, فلاں نے ایسا کر دیا, وہ دیکھو ایسا ہے, یہ ویسا ہے. یہ ہمارے کان اس طرح کی چیزوں کے سننے کے عادی ہو گئے ہیں. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیوں؟ کہا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے, تو تم اسے ناپسند کرو گے. بتاؤ مجھے کتنا بڑا جرم ہے یہ کہ ایک مسلمان اگر دوسرے کی غیبت کرتا ہے تو گویا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. مرا ہوا بھائی, سبحان اللہ, زندے کا تو کوئی کھائے نا, اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کوئی کھانا پسند کرے گا؟ مسلمان کھاتے ہیں, معاف کیجئے گا, کھاتے ہیں. اور اگر کھاتے نہیں تو اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں جہاں پر اپنے مسلمان بھائی کے گوشت کو, مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھایا جاتا ہے. ان مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں اپنی سماعت کے ذریعے, اپنے کانوں کے ذریعے. غیبت ہو رہی ہوتی ہے, آپ سنتے ہیں اسے, آپ منع نہیں کرتے. ہماری بیویاں اگر ہماری ماؤں کی, ہماری بہنوں کی برائیاں کر رہی ہوتی ہیں, ہم سنتے ہیں اسے غور سے. یہ بھی جرم ہے, اور جرم میں مکمل شراکت ہے. اگر وہ غیبت کر رہی ہے آپ اسے روکیے. یہ سب باتیں ہمارے سامنے غیبت کے طور پر نہ کی جائیں, آپ منع کیجئے.
اسی طرح آپ بھی نہ کیجئے کسی کی، نہ تو اس کے اپنی بیوی کے گھر والوں کی، اس کے بھائیوں کی، اس کے بہنوں کی، اس کے والد کی، والدین کی، کسی کی بھی نہیں۔ اگر کوئی برائی ہے تو ان برائیوں کو آپ دور کرنے کی کوشش کیجئے، ان غلطیوں کو آپ سنوارنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کیسے سدھار سکتے ہیں اس کی طرف توجہ دیجئے، نہ کہ آپ غیبت کریں اور برائی کر کے اپنے گناہ کو خراب کریں۔ ان اللہ تواب، واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ لوگوں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ رب العالمین رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، بیان کرتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت، کہیں بھی رہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اور گناہ کے بعد اچھائی کرو، تمحوها، وہ اچھائی گناہ کو مٹا دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ مسلمانوں یہ ہمارا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طرز زندگی کا سلیقہ یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتے ہیں، کسی سے جب ملتے ہیں تو ان کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے اخلاق کو سدھارے ہوئے ایک اچھے انداز میں پیش آتے ہیں، اپنے چہرے کو بسور کر نہیں، اپنے ماتھے پر شکن لا کے نہیں، اپنی زبان کو غلیظ اور گندی کر کے نہیں، بلکہ اخلاق کے ساتھ پیار سے اور اچھائی کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ طریقہ ہمیں بتایا اور سکھایا گیا ہے۔ اچھے اخلاق کی اہمیت یہ بھی ہے کہ انسان کی شخصیت اس کے ذریعے سے سنورتی ہے۔ کوئی انسان اگر اچھے کردار والا بن گیا تو اس کی شخصیت جو ہے، اس کا اپنا نفس، اس کی اپنی زندگی، اس کی اپنی ذات لوگوں کے سامنے ایک پیاری شخصیت بن کے ابھرتی ہے۔ لوگ اس کو عزت دیتے ہیں، اس کو مقام دیتے ہیں، لوگوں کے درمیان وہ مقبول ہوتا ہے۔ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے، جس کا ظاہر بھی ہے، جس کا باطن بھی ہے۔ ظاہری طور پر ہماری بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لوگوں کو نظر آتی ہیں، اور کچھ باطن ہے جو اندر چھپا ہوا ہے، جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اور اخلاق اسلامیہ کا تعلق انسان کے باطن کی نمائندگی ہے۔ اخلاق اگر اچھا ہوگا تو ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے ہم خود کو ویسے ہی پیش کریں گے، اور اگر اندر ہمارے خرابی ہوگی، اخلاقی گراوٹ کے ہم شکار ہوں گے، تو ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے ہم ویسے ہی مظاہرہ کریں گے، اور یہ خصلت کبھی بھی چھپے گی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یقین مانے کہ ہمارے دلوں کی طرف اللہ کی توجہ ہوتی ہے، ہمارے اخلاق کی طرف اللہ کی توجہ ہوتی ہے، ہمارے اعمال کی طرف اللہ کی توجہ ہوتی ہے، ہماری عبادات کو اور ہمارے چلنے پھرنے کو، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی نظر میں ساری چیزیں انسان کی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہم نے اے لوگوں، ہم نے تمہیں مذکر اور مؤنث میں پیدا کیا ہے، ماں اور باپ کے ذریعے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تمہیں ہم نے مختلف شعبوں، مختلف خاندانوں میں تقسیم کر دیا ہے، بہت سارے خاندان میں لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ کہا اللہ رب العالمین نے ان اکرمک، اور خاندان یہ اس لیے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ کہا لیکن ان سب کے باوجود تم میں بہتر وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ اللہ کی نظر میں سب سے بہتر ہوگا، سب سے عظیم ہوگا۔ اور فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، کہ بے شک اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، ولا الی صدورکم، اور نہ ہی ولا الی صورکم، اور نہ ہی تمہارے چہروں کی طرف دیکھتا ہے، تمہاری پکچر کی طرف، تمہارا باڈی کتنا اچھا ہے، تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، نہیں، اللہ اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ ولکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم، کہا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ تمہارے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، لوگوں کے لیے تمہارے اخلاق کیسے ہیں، تمہارا کردار لوگوں کے لیے کیسے ہے، تم لوگوں کے ساتھ کیسے ملتے ہو، کیسے رہتے ہو، اللہ رب العالمین اس کی جانب دیکھتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو سدھاریں اور سنواریں، اور اپنی زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کو لائیں جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہو، جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہو۔ انسان کو چاہیے کہ عقیدہ اور شریعت کے اعتبار سے اخلاق کا تعلق دین اسلام سے بہت گہرا ہے، اس کو جانے اور سمجھے۔ عقیدے کا تعلق جہاں اسلام سے بڑا گہرا ہے، ویسے ہی اخلاق سے بھی عقیدے کا تعلق ہے، عقیدے سے اخلاق کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ زیادہ جو چیز انسان کو اس سے جوڑتی ہے وہ عقیدہ ہے، ایمان اور عمل ہے۔
ایمان اور عمل کے ذریعے انسان کی پہچان ہوتی ہے، اور جب انسان کی پہچان ایمان اور عمل کے ذریعے ہو گئی تو اس کی زندگی میں اس کے عقیدے کا اثر فوری طور پر لازم اور ظاہر ہوگا، اور وہ اخلاق کے ذریعے اس کو اجاگر کرے گا، لوگوں کے سامنے بیان کرے گا۔ اور بد اخلاقی اگر پیدا ہو گئی، بد کرداری اگر پیدا ہو گئی، تو گویا کہ اس کے ایمان میں بھی کمی آ گئی، اور اس کے کردار میں بھی کمی آ گئی، اور اس کے عقیدے میں بھی کوتاہی آ گئی۔ اس لیے مسلمانوں یہ بات جانیے کہ عقیدے سے ہمارے اور آپ کے اخلاق کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز کو قائم کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نماز یہ انسان کو فحش اور منکر سے روکے گی، اور جب فحش اور منکر سے انسان رکے گا تو اس کے اخلاق کو اللہ رب العالمین سنوارے گا اور اعلیٰ کر دے گا۔ مسلمانوں ہمیں چاہیے، آخری بات یہ کہہ رہا ہوں، ہمیں چاہیے کہ اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کریں۔ اس کا فرد پر بھی فائدہ ہوگا اور اس کا پوری سوسائٹی پر بھی فائدہ ہوگا۔ ہمارے اور آپ کے جسم پر، ہمارے اور آپ کے نفس پر بھی اس کا فائدہ، اس کا اثر نظر آئے گا، اور پوری سوسائٹی پر اس کا اثر نظر آئے گا۔ سوسائٹی پر اثر یہ نظر آئے گا کہ مسلمان اگر با اخلاق بن گیا، اچھے کردار کا مالک بن گیا، تو پورے معاشرے کی عزتیں محفوظ ہوں گی، پورے معاشرے کی عصمتیں محفوظ ہوں گی، ہمارے گھر کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی، ہمارے گھر کی بہوؤں کی ماؤں کی عزتیں محفوظ ہوں گی، اور لوگوں پر طعن و تشنیع نہیں کیا جائے گا، لوگوں کو بد کردار نہیں بنایا جائے گا، لوگوں کی چغلی یا غیبت نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر اخلاق کے معیار سے ہم نے اپنے آپ کو نیچے گرا لیا تو سب سے برا اثر اس کا پوری سوسائٹی پر پڑے گا۔ یہ پیدا ہونے والے بچے بھی ہمارے اخلاق کے غلط شکار بن جائیں گے، اور ہماری بد اخلاقی کے غلط شکار بن جائیں گے۔ پھر وہ ہمارے کردار کو گھروں کے اندر دیکھ کر وہی چیز سیکھیں گے جو ہم نے ان کو دکھایا ہوگا، جو ہم نے ان کو سمجھایا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ مسلمانوں اپنے کردار کے ذریعے اگر ہم نے اپنے نفس کو سنوار لیا ہے تو یقین مانیں گویا کہ ہمیں کامیابی مل گئی، اور اگر ہم نے اور آپ نے اپنے کردار کے ذریعے خود کو برباد کر لیا تو کبھی بھی یہ جانیے گا کہ ہم نے اپنے نفس کو زمین میں دفن کر دیا اور اپنے نفس پر مٹی ڈال دیا، کئی من نیچے خود کو تباہ کر دیا، اور کردار کے اس معیار کو جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس اونچائی تک پہنچایا تھا، ہم نے خود کو ایک دم نیچے دفن کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو اخلاق اور کردار کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے۔ اللہ ہم سارے مسلمانوں کو اخلاق والا بنا دے، اچھے اخلاق پر عمل کرنے والا بنا دے، اچھے اخلاق کو اپنے اندر نافذ کرنے والا بنا دے، اخلاق اچھے ہوں اس کی طرف توجہ دینے والا بنا دے، ہمارے اندر اپنے گھروں کی اصلاح کرنے والے، ان شخصیت کو بنانے والی، ہم سب کو اس کے عمل کرنے والے اور اس کے تحت اپنی زندگی کو جینے والے بنا دیں۔ اے اللہ تعالیٰ جب تک سارے مسلمان اس دنیا میں زندہ رہیں سب کو اچھائی کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔